بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ سے ڈرنے والے یقیناً سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے من پسند میووں میں۔ جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے ان کے بدلے میں خوشگواری اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو۔ کوئی شک نہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ شراب رجس ہے، جوا کھیلنا رجس ہے من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، پس اس سے بچو، اس کو انجام نہ دو۔ ہم نے عرض کیا کہ شراب کا عربی میں معنی ہر وہ چیز جسے پیا جاتا ہے، کوئی شربت، پانی، اور جو نشہ آور چیز ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں خمر کہا جاتا ہے۔ پس کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، ہنیئن یعنی خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یعنی کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا ان چیزوں کو کھانے پینے سے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی تمہیں، کوئی بوجھ پیٹ پر تمہیں محسوس نہیں ہوگا مثال کے طور پر۔ تو ہنیئن کے حروف اصلی ہیں ہا، نون اور حمزہ، اور اس کا اصل معنی ہے خوشگوار چیز۔ خوشگوار چیز جسے حاصل کرنے میں کوئی محنت، کوئی مشقت نہ کرنی پڑے، یعنی یہ بھی خوشگواری کا ایک معنی ہے۔ ایک دفعہ انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت اس کو تگ و دو، دوڑ دھوپ، محنت، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جنت میں جو چیزیں ملیں گی ان کے لیے کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، جو کرنا تھا دنیا میں کر چکے، وہاں اشاروں پہ ہر چیز چلے گی۔ جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے مثلا قطوفہا دانیہ، ان کے جو پھلوں کے گچھے ہوں گے وہ بڑے نزدیک ہوں گے، کوئی چھلانگ مار کر یا کسی چیز سے یا درخت پہ چڑھ کر اتروانے کی یا اتارنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو خوشگواری کا ایک معنی کیا ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے نتیجے میں کوئی برائی اور ناخوشگواری بھی پیش نہ آئے، یعنی نہ اس کو حاصل کرنے میں کوئی ناخوشگوار مسئلہ ہے اور نہ اس کو استعمال کرنے کے بعد نتیجے میں کوئی ناخوشگوار مسئلہ پیش آئے گا۔ تو ایسی خوشگوار چیز کے لیے یہ لفظ ہنیئن استعمال کیا جاتا ہے۔ بس ہنیئن یعنی خوشگواری کے ساتھ۔ اگلا حرف ہے بما کنتم تعملون۔ بما میں جو با ہے، یہ اس کا معنی اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ سبب، بما سبب اس کے کنتم تعملون جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ کنتم یعنی تم تھے، تعملون عمل کے معنی میں تم عمل کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ حرف بحرف اگر ترجمہ کیا جائے تو اردو کے اعتبار سے وہ مشکل کا شکار ہو جائے گا، لہٰذا سادہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے ان کے بدلے میں خوشگواری اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو۔ یہ ہنیئن کے اندر بغیر روک ٹوک والا معنی بھی ہے۔ ظاہر ہے ہم دنیا میں مثلا فرض کریں کہیں پہ جائیں تو یا تو کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے یا جو مالک کو اس سے پوچھنا پڑتا ہے، تو جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کوئی چیز خریدنی نہیں پڑے گی، جو چاہیں گے قرآن کے لفظوں میں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے جو وہ چاہیں گے اس جنت میں ان کے لیے موجود ہوگا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی اور بھی ہے، جہاں تک تمہارا تصور چلے گا تم مانگو ہم عطا کریں گے، اور جہاں تمہارا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا وہ مزید بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پس بما اس کے سبب، اس کے بدلے، تم تھے،
تعملون عمل کرتے، جو تم عمل کرتے تھے۔ تعملون کے بنیادی حروف اصلی ہیں عین، میم اور لام، عمل، اور اس کا معنی واضح ہے، کسی کام کا انجام دینے، کسی کام کے انجام دینے کو ارادے کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، جو اعمال تم انجام دیا کرتے تھے ان کے بدلے میں خوشگواری اور بغیر کسی روک ٹوک کے کھاؤ اور پیو، یعنی ان جنت کی نعمتوں کو اب اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، اب تمہیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جس طرح چاہو ان نعمتوں سے استفادہ کرو۔ آیت نمبر 43 کے بعد آیت نمبر 44 ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کوئی شک نہیں کہ اچھے کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو انعامات کا، نعمتوں کا تذکرہ ہوا جنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے جو تمہاری آزمائش کرنی تھی اس میں جنہوں نے نافرمانیاں کی اور ناکام ہوئے اپنی نفس پرستی اور خواہش پرستی کی وجہ سے، ان کی جزا بھی ہم نے تمہیں بتا دی، اور جنہوں نے ہماری اطاعت کی اور ہماری بتائی ہوئی حدود کو پار نہیں کیا، تجاوز نہیں کیا ان حدود سے، تو انہوں نے کیونکہ دنیا میں ہماری اطاعت کی تو ہم بھی احسانات کی بھرمار کر دیں گے، بارش کر دیں گے ان پر نعمتوں کی، نیک کام کرنے والوں کو یقیناً کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔